अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है रुकू नंबर 2 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर, यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई। इस आयत का अगर शान नज़ूल देखें तो इब्न जरीर से रवायत है कि यहूदियों की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अलवाह लेकर आए हैं, आप भी हमारे पास अलवाह लाएं ताकि हम इसकी तस्दीक करें। इस पर यस अलूका से लेकर बहतान अजीमा तक की आयत नाजिल हुई। तो इन यहूदियों में से एक शख्स घुटनों के बल गिर पड़ा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर और किसी पर कोई चीज नाजिल नहीं की। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अच्छा जी, इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला इसके अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि आप इन पर आसमान से कोई किताब उतार लाएं, यानी कि डायरेक्ट आसमान से, जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्तियां दी थी, लिखी हुई आई थी, तो इस तरह से डायरेक्ट कोई किताब उतार कर ले आए। अहले किताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया था कि कुरान पाक को एक ही बार नाजिल हो जाए, जैसे तौरात और इंजील एक ही बार नाजिल हुए हैं। उन्होंने ईमान लाने की यही शर्त रखी थी, और अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाया कि ये मुतालबा उनका जालिमाना था, क्योंकि नबी तो अल्लाह का बंदा होता है और अल्लाह ताला की तदबीर का, अल्लाह ताला की प्लानिंग का वो पाबंद होता है। उस नबी को इस पर कोई इख्तियार हासिल नहीं होता कि किस तरह से कोई चीज़ नाजिल होती है। हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला को है, और नबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पैगाम को लेकर आता है और वो अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हीं लोगों के बारे में जिक्र किया है कि जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, और कुरान मजीद के हालात के मुताबिक कुरान का एक बार नाजिल हो जाना हक और बातिल में फर्क की दलील नहीं है कि ये जो जो एक ही बार नाजिल हुआ है तो वही हक है और सच है। ऐसा हरगिज नहीं है। और कुरान के हालात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल होना इस बात की दलील है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, इस पर पूरा कुरान एक ही बार क्यों ना नाजिल कर दिया गया। इसी तरह हमने उतारा ताकि हम आपके दिल को इसके साथ मजबूत करें, और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि हमने इसको ठहर ठहर कर पढ़ा, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना, और वो आपके पास कोई मिसाल नहीं लाते मगर हम तेरे पास हक और बेहतरीन तफसीर लाते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला यातूनका बिमिस्लिन इल्ला जिनाका बिलहक्कि व अहसना तफसीरा। रब कायनात ने कुरान की तफसीर के बारे में, कुरान को नाजिल करने के बारे में, और जिस तरह से नाजिल किया, अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 और 33 के अंदर खुद ही उसको एक्सप्लेन कर दिया है। और अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर यहूदियों के इस मुतालबे का जवाब अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक। सो वो तो मूसा से, वो तो ये यकीनन मूसा से इससे ज्यादा बड़ा सवाल कर चुके हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जो ईमान लाने वाले यहूदी थे, वो इससे बड़ा सवाल उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़ालू अरिना अरिनल्लाह जहरतन। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या सवाल किया था? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों के सामने, आमने सामने देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फ़अख़ज़तहुम स्वाइक़तु। इससे मुराद मौत है कि उन्हें मौत की चिंगार ने, मौत की आवाज ने उनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने उनको उन सब को मौत अता कर दी, सब के सब मर गए। और जैसे अल्लाह ताला ने चाहा कि वो उन्हें मौत दे, फिर उन्हें दोबारा रब कायनात ने उनको दोबारा से जिंदा किया। अल्लाह ताला उनके सवाल का जवाब देते हुए यहूदियों का फरमाते हैं कि वो तो इससे भी
बड़े बड़े सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किया करते थे। रब कायनात ने फिर आगे इस कौम के बारे में मजीद इरशाद फरमाया, बयान किया, ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उन्होंने ये सारी निशानियां अपनी आंखों से देखने के बावजूद फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। और फिर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने बछड़े को माबूद जब बना लिया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं, बनी इसराइल ने इबादत के लिए बछड़े को अपना माबूद बना लिया। हालांकि उन्होंने अपनी आंखों से तमाम निशानियां देख ली थी। उन निशानियों में क्या था कि फिरौन को अपने सामने उन्होंने नील में जो गर्क होना देखा, मौत के बाद उन्हें जब दोबारा जिंदगी मिली, ये सारी निशानियां उन्होंने अपनी आंखों से देख ली। फिर रब कायनात फरमाते हैं फ़अफ़ौना अन ज़ालिका, तो हमने उससे दरगुजर किया। अल्लाह ताला ने उनको, जो बछड़े को उन्होंने माबूद बना लिया था, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और उनसे दरगुजर कर दिया। और उनसे कहा गया कि मुजरिम कत्ल कर दिए जाएं। आखिरकार मुजरिमों के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने उन सब की तौबा को कबूल कर लिया और उनसे दरगुजर किया। अल्लाह ताला मजीद इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वा आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और हमने मूसा को वाज़ेह गलबा दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा अता फरमाया, उन्हें तख्तियों पर लिखी हुई तौरात अता फरमाई। यही उनकी शरीयत थी। अल्लाह ताला ने यहूद के जिन जिन बुरे अमाल का जिक्र यहाँ पर इस आयत में किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखने का मुतालबा किया अल्लाह ताला को। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि इबादत के लिए बछड़े को माबूद बना लिया और बस्ती के दरवाजे से दाखिल होते हुए कौल और फेल से मुखालफत कर की उन्होंने। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि मुझसे मगफिरत मांगते हुए यहाँ पर दाखिल होना, लेकिन उन्होंने अल्लाह से मगफिरत नहीं मांगी। तौरात के अहकामात को कबूल करने से उन्होंने इनकार करने पर जब कोहे तूर को अल्लाह ताला ने उनके सरों पर उठा लिया, फिर उनके अहकामात को उन्होंने कबूल किया, लेकिन उसके बाद फिर से वो मुकर गए। हफ्ते के दिन वो हद से गुजर गए। इनका ये दावा करना कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया है, इनका ये दावा करना कि इनके दिल गुलाफों में है, इनका लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना और गुमराही की दावत देना और इनका सूद खाना, कि वो 9 बुराइयां थीं जो अहले यहूद के अंदर मौजूद थीं। फिर रब कायनात अगली आयत के अंदर फिर फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये सब कुछ किया, हमने उनसे दरगुजर भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने बात ना सुनी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनसे पुख्ता अहद लेने की वजह से उन पर पहाड़ को, तूर को उठा दिया। इससे मुराद ये साब इससे मुख्तलिफ राय ली जाती है। कुछ कहते हैं कि कोहितूर का कुछ हिस्सा उनके सर पर लाकर खड़ा किया गया। कुछ कहते हैं इस बारे में कि इतनी जोर का जलजला आया कि ऐसे लगता था कि कोहितूर का पहाड़ उनके ऊपर आ गिरेगा। बहरहाल जो भी मामला था, अल्लाह ताला ने इस बारे में यही फरमाया कि हमने उनके सरों पर तूर को जब उठा खड़ा किया, मीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलूल बाब सुज्जदा, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि उनसे पुख्ता अहद लेने के लिए हमने कोहितूर को उनके सर पर खड़ा किया और जिसको उनके ऊपर बादलों की तरह रख दिया गया था जबकि वो वादी में मौजूद थे। इनके सरों पर तूर को उठाकर उन्हें धमकाया गया कि अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम पर ये पहाड़ गिरा दिया जाएगा और तुम अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल करो और उस पर ईमान ले आओ। यहाँ पर मीसाक से मुराद वो वादा है, वो मुआहिदा है जो कोहे तूर को अल्लाह ताला ने जब उनके ऊपर बुलंद किया और उनसे लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल अराफ में फरमाया कि और जब हमने पहाड़ को हिलाकर उनके ऊपर उठा दिया, गोया वो साहिबान है और उन्होंने यकीन कर लिया कि वो इन पर वाक़तन हकीकतन गिरने वाला है। जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे कुव्वत से पकड़ो और जो भी इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच जाओ। अल्लाह ताला फिर आगे मजीद एक्सप्लेन करते हैं इसी आयत को कि उन्होंने फिर क्या किया। जब उस वक्त तो उन्होंने बात को मान लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से किया वो अहद तोड़ दिया। रब कायनात फरमाते हैं वक़ुलना लहुम उदख़ुलूल बाब सुज्जदा, और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, यानी रकू करते हुए अल्लाह ताला के सामने खुशू से, अल्लाह ताला के सामने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि दरवाजे में
سجدہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اور بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی شہر کے دروازے میں کولوں کے بل داخل ہوئے تھے، یعنی کہ وہ جیسے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے آپ کو، جیسے جو بچے ایک تو ہوتا ہے نا گھٹنوں پہ کرالنگ کرتے ہیں، یہ اپنے کولوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر خود کو تو وہ دروازوں میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی آگے اس آیت کے اندر، وَقُلْنَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرنا۔ ہفتے کے دن کے بارے میں یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ لا تعدو، کہ تم زیادتی نہ کرنا، تم حد سے مت بڑھنا، اور جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس بات پر وہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ غلیظ کے معنی یہاں پر ہیں یعنی کہ پختہ اور مضبوط کے ہیں، مگر انہوں نے اس پختہ عہد کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا تھا وہ انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے نہیں سنا۔ رب کائنات مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ اب ان کی ایک اور برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف پختہ عہد کو توڑا، یعنی ان کی تورات پر عمل کرنے کے عہد کو توڑا انہوں نے ہفتے کے دن کے جو عہد تھا اس کو بھی توڑ دیا، اس سے بھی وہ گزر گئے، اور وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر بھی کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا، بغیر حق، بغیر حق کے، کوئی وجہ نہ تھی نبیوں کو قتل کرنے کی، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ہمارے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات اترتی ہی نہیں ہے، ہمارے دل تو چھپے ہوئے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ طبع اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کفر کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کم لوگوں میں کون سے لوگ شامل ہیں جو ایمان لائے ہیں؟ عبداللہ بن سلام جو ہے اور ان کے ساتھی یہودی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام ان کے دلوں میں اتارا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہا کہ سارے کے سارے ہی کافر ہیں اور ساروں کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور رب کائنات اب یہودیوں کی ایک اور بات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کرنے والے یہ یہودی ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے کیا کیا کہ ان یہودیوں نے نہ صرف اپنی تمام کی تمام برائیاں کی، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے، یہاں پر کفر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے، وَبِكُفْرِهِمْ، یعنی یہاں پر کفر کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفر سے مراد ان دونوں کا انکار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ زنا کرنے کا الزام انہوں نے لگایا تھا۔ انہوں نے، یاد رکھیے گا، حضرت مریم علیہ السلام پر یوسف نجار کے ساتھ زنا کرنے کا انہوں نے الزام لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لوگوں نے کہا اے مریم بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے تک کبھی کسی نے مریم علیہ السلام پر الزام نہیں لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوی نبوت کے بعد ان پر بہتان لگایا گیا۔ بہتان کی وجہ جو ہے، ان کو شبہ ہرگز نہیں تھی کہ ان کو ایک شبہ تھا، اس لیے جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو گواہ بنایا تھا۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے خاموشی سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو ایک بچے تھے، حضرت مریم علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ جو مجمع اور جو لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں کھڑا تھا نے حیرت سے کہا کہ ہم بچے سے کیا پوچھیں؟ تو بچے نے تمام کے تمام مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، قال انی اب عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے کیا کہا؟ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو جڑ سے ختم کر دیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے محض حق کی مخالفت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے، ان لوگوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی کے بعد ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھر سے بہتان لگانا شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وقولهم إنا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کے اندر کہ اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا۔ یہودیوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو رسالت کے دعوے دار ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کے شبیہ، ان کے مشبہ ایک شکل والا ایک انسان بنا دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ہی ان کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ان کے ہاتھوں سے قتل کیا۔ جسے انہوں نے قتل کیا اور سولی پر چڑھایا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن شبیہا، ایک ملتا جلتا ان کی شکل کا ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا اور انہوں نے اس کو قتل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ اختلاف سے مراد عیسائیوں کے فرقے کے درمیان عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف کرنا کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے یا نہیں چڑھائے گئے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہودیوں کا بھی وہ اختلاف ایک یہ بھی ہے کہ ایک گروہ کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور دوسرے گروہ کے مطابق انہوں نے کسی شخص کو جو صلیب چڑھایا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ یعنی ان کے اندر بھی یہ تفرقہ موجود ہے۔ اٹ مینس کہ یہ عیسائیت اور یہودیت کے اندر بھی یہ شک موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا گیا ہے، بلکہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صلیب نہیں چڑھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ان میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس بارے میں شک میں ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں ان کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، وہ ایک گمان کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی علم نہیں دیا گیا اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ یہودی اور عیسائی سب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک اور حیرت میں ہیں۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک اور وہم ہے کہ انہوں نے انہیں صلیب چڑھا دیا۔ انہیں مسیح کے قتل کے بارے میں یقین نہیں ہے، ان کو یقین نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقین سے قتل نہیں کیا، ان کو آج بھی اس بات کا یقین نہیں ہے۔ رب کائنات مزید الیبوریٹ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی، ان کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ ایک یہودی نے کہا، تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، پھر آج وہ کیسا ہے؟ ابن عباس نے کہا، وہ اپنی ذات میں عزیز اور حکیم ہے، ہمیشہ سے غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس خاص آیت کے اندر اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا۔ قیامت سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، شادی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو وفات ہوگی، اس وقت تک تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ایسی صورت میں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بارے میں بکثرت احادیث ملتی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا جہان سے بڑھ کر ہوگا، یعنی سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا اس وقت لوگوں کے لیے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم پر اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ تو اسی کے بارے میں، دجال کے بارے میں بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگھے گا وہ مرے بغیر رہ نہ سکے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پس مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے اور اس کو وہ قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 کے اندر یہ حدیث درج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بارے میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ اس میں اس شہادت کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال پر دیں گے، اور ان کے اعمال شریعت کے مطابق تھے یا نہیں تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بیان کر دیں گے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر اس طرح گواہی دیں گے کہ ان کا جو عمل شریعت قرآن کے مخالف ہوگا، اس کے باطل ہونے کی گواہی دیں گے۔ یعنی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن کی شریعت کو ہی آگے نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کے سبب
ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حلال چیزیں ان کے لیے کھانا حرام کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں سورہ الانعام کے بارے میں کہ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سود نہیں لینا، ان کو منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سود کھانا ان پر بھی حرام کیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر صرف حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتی ہے، اگلی آیت کے اندر کہ لیکن الراسخون فی العلم، اس آیت کے شان نزول جلدی سے اگر ہم دیکھ لیں تو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام، اسید بن شعبہ اور ثعلبہ بن شعبہ کے بارے میں کہ یہود سے جدا ہو کر اسلام لانے پر نازل ہوئی یہ آیت، کہ وہ راسخ تھے علم میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے